بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن علي رضي الله تعالى عنه جاءه مكاتب فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني فقال ألا أعلمك كلمات علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلتها لو كان عليك مثل جبل كبير دينا أداه الله عنك فقل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کی خدمت میں ایک غلام آیا مکاتب اور کہنے لگا کہ میں اپنے بدلے کتابت سے عاجز آ گیا ہوں، میری مدد کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تجھے وہ دعا نہ سکھا دوں کہ جس کو اگر تو کہے تو تیرے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی، بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ اس کو ادا فرما دے۔ وہ دعا یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اے اللہ تو اپنے حلال کے ذریعے سے میری کفایت فرما، حرام سے مجھے بچا، اور اپنے فضل سے اپنے ما سوا سے مجھے مستغنی کر دے، بے نیاز کر دے۔ مکاتب پرانے زمانے میں جب غلام ہوا کرتے تھے، جہاد ہوتا تھا، اس کے نتیجے میں کفار پکڑے جاتے تھے، قید ہو جاتے تھے، تو شریعت مطہرہ کی طرف سے ایک اختیار یہ ہوتا تھا کہ ان کفار کو غلام بنا لو اور ان کو اپنے معاشرے میں رکھو، ان کو اپنے ساتھ رکھو، تاکہ وہ بھی اسلام کی خوبیاں دیکھیں اور مسلمان ہونے کا داعیہ ان کے اندر پیدا ہو جائے، اپنی مرضی سے وہ مسلمان ہوں، زبردستی سے نہ ہوں۔ تو یہ جو غلام ہوتے تھے، پھر بعض دفعہ اس کا مالک اس غلام کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تم اتنے پیسے لے آؤ کہیں سے بھی کما کر، تو تم میری جانب سے آزاد ہو۔ تو اسے کہتے تھے مکاتب۔ تو اسی طرح کا ایک غلام سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے مالک نے کہا تھا کہ اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو، میں نے کوشش تو کی مگر میں نہیں دے پایا، عاجز آ گیا ہوں۔ یعنی پیسہ زیادہ تھا یا میرے ساتھ کوئی عارضہ پیش آ گیا، کچھ بھی ہوا، بہرحال میرا وقت مقرر آنے والا ہے اور میں وہ پیسہ نہیں دے پا رہا۔ تو آپ ایسا کریں، مجھے کچھ مدد دے دیں، مالی تعاون کر دیں میرے ساتھ تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں کہ جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، کہ اگر تیرے اوپر جو قرض ہے وہ پہاڑ کے برابر بھی ہوا تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیں گے۔ تو پھر یہ دعا کی اللہم اکفنی بحلالک، اے اللہ مجھے اتنا حلال عطا فرما کہ مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے، مجھے کفایت ہو جائے، میری ضرورتیں ساری اس سے پوری ہو جائیں، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے ما سوا یعنی مخلوق جتنی بھی ہے اس سے مجھے یا اللہ بے نیاز کر دے، مستغنی کر دے، غنی کر دے، مجھے کسی کی احتیاج اس معنی میں نہ رہے کہ میں کسی کا محتاج بن کر جیوں، چاہے مال کے معاملے میں یا صحت کے معاملے میں، جسمانی معاملات میں۔ تو یہ دعا ہے، اس کو دعا کو یاد کر لینا چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں اگر کوئی ایسی بات ہو، قرض وغیرہ نہ بھی ہو، پھر بھی ایک اچھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ حلال رزق وافر عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہو بھی تو پھر اس دعا کو شامل رکھنا چاہیے، جب بھی دعا مانگے اس میں یہ دعا بھی شامل ہو۔ اگر عربی میں الفاظ یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اردو میں بھی یا اپنی زبان میں بھی اس کا مفہوم سامنے رکھ کر اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی عام طور سے ہمارے ذہن میں کچھ خیالات چل رہے ہوتے ہیں، کچھ ماضی کے پچھتاوے، کچھ مستقبل کے منصوبے،
تو یہ جو ذہن میں ہم چلا رہے ہوتے اس کی جگہ بھی دعائیں مانگنی چاہیے، ذکر میں لگ جانا چاہیے، دعا میں لگ جانا چاہیے. تو دعا چلتے پھرتے بھی مانگی جا سکتی ہے، دل ہی دل میں یا زبان سے بھی آدمی مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے. تو اس طرح اپنا وقت ادھر ادھر کی باتوں میں سوچوں میں ضائع کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ آدمی اللہ اللہ میں لگ جائے یا کسی اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنے میں لگ جائے. نہ جانے کون سا وقت قبولیت کا ہو کہ جہاں ہماری دعا پر مہر قبولیت ثبت ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.